خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اکثر گرما گرم بحثوں کا مرکز تو بنتا ہے، لیکن اسے فلسفیانہ گہرائی سے کم ہی سمجھا جاتا ہے، اور وہ موضوع ہے الحاد۔ تو آئیے اس کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو الحاد کی تعریف بظاہر بہت سیدھی سی لگتی ہے، ایک ایسا شخص جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا ہے نا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے زیادہ تر گفتگو شروع ہوتی ہے۔ لیکن کیا واقعی اتنا سادہ ہے؟ یہیں سے اصل فلسفیانہ سوال شروع ہوتا ہے۔ اس جملے کا کہ میں یقین نہیں رکھتا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا اس سطح کے نیچے جو گہرے سوالات چھپے ہیں انہیں کھوجتے ہیں۔ اگر ہم اس لفظ کی جڑوں تک جائیں تو یہ یونانی زبان سے آیا ہے، اے یعنی نہیں یا بغیر، اور تھیوس یعنی خدا، تو اس کا لغوی معنی بنتا ہے خدا کے بغیر۔ لیکن جیسا کہ ہم فلسفے میں جانتے ہیں، لفظی معنی اکثر پوری تصویر نہیں دکھاتے۔ اس اصطلاح کے جو مضمرات ہیں وہ اس کی سادہ سی تعریف سے کئی زیادہ گہرے اور پیچیدہ ہیں۔ تو چلیں اس یقین نہ رکھنے کے تصور کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں اور اس کی 3 ممکنہ تشریحات پر غور کرتے ہیں۔ پہلا امکان، کیا الحاد ایک مثبت، ایک قطعی دعویٰ ہے کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں؟ سوچیں ذرا، یہ کتنا بڑا اور کتنا مضبوط دعویٰ ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی یہ موقف اپناتا ہے تو یہ صرف ایک ذاتی رائے نہیں رہتی، یہ ایک علم پر مبنی دعویٰ بن جاتا ہے، اور فلسفے کا اصول ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ثبوت بھی اسی کو دینا پڑتا ہے۔ اس بوجھ کو برڈن آف پروف کہتے ہیں۔ اچھا، تو دوسرا نظریہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا الحاد کا مطلب صرف یہ ہے کہ خدا کے وجود کے حق میں جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ کسی کو قائل نہیں کر پائے؟ اس نظریے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی بند دروازہ نہیں ہے، یہ ایک طرح کی انتظار کی کیفیت ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کل کوئی بہت ٹھوس، کوئی زبردست دلیل خدا کے وجود کے حق میں سامنے آ جائے تو اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ پوزیشن لادریت یعنی ایگنوسٹسزم کے بہت قریب چلی جاتی ہے۔ اور پھر ایک تیسرا امکان بھی ہے جو اکثر بحث میں آتا ہے، کیا یہ بس ایک انتخاب ہے؟ یعنی بغیر کسی گہری عقلی چھان بین کے بس یہ فیصلہ کر لینا کہ مجھے یقین نہیں کرنا۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ بات ایک بہت اہم سوال کھڑا کرتی ہے کہ بھئی پھر یہ کسی بھی دوسرے عقیدے جیسے پریوں کی کہانیوں یا علم نجوم پر یقین رکھنے سے کیسے مختلف ہوا؟ اگر اس کی بنیاد، دلیل اور ثبوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ اس تیسرے نظریے کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اب جب کہ ہم نے یہ تینوں پہلو دیکھ لیے ہیں، آئیے ان کا ذرا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدے کے ایک وسیع اسپیکٹرم پر کہاں کھڑے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحاد کے 2 بالکل مختلف چہرے ہیں۔ ایک طرف ہے وہ جسے ہم مثبت الحاد کہہ سکتے ہیں، جو ایک طرح سے دعویٰ ہے، میں جانتا ہوں کہ خدا نہیں ہے، اور دوسری طرف ہے یقین کی کمی، جو کہتا ہے مجھے ابھی تک قائل نہیں کیا جا سکا۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ ایک مشاہدے کے مطابق بہت سے لوگ جو خود کو ملحد کہتے ہیں وہ اصل میں اسی دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے ملحد ہیں کیونکہ خدا کے حق میں پیش کی گئی کوئی بھی دلیل انہیں مطمئن نہیں کر سکی۔ اور یہ مشاہدہ ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید کچھ کے لیے ایک متنازع نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ بہت سے لوگ جو خود کو ملحد کہتے ہیں، فلسفیانہ طور پر شاید انہیں پوشیدہ آلادری کہنا زیادہ درست ہوگا۔ وہ ایک قطعی دعویٰ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یقین کی کمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو چلیں اب تک کی بات کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے الحاد کی 3 عملی تعریفیں دیکھیں۔ پہلی، سادہ عدم یقین۔ دوسری، دلائل سے غیر مطمئن ہونا جو لا ادریت کے قریب ہے، اور تیسری، ایک مثبت دعویٰ کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ یہ تینوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت مختلف ذہنی حالتیں ہیں۔ لیکن یہاں تک تو بات تھی خالص فلسفے اور منطق کی۔ اب کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، کیونکہ حقیقت کی دنیا میں عقیدہ شاذ و نادر ہی ایک خالصتاً عقلی یا فکری فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس بحث کو خالص عقل سے آگے لے کر جائیں گے اور اس میں انسانی عنصر کو شامل کریں گے۔ کیونکہ بات سیدھی سی ہے، انسان کوئی سوچنے والی مشینیں یا روبوٹ تو ہے نہیں۔ ہمارے فیصلے اور ہمارے عقائد بہت سی دوسری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیں، کسی کا بھی ویو پوائنٹ صرف دلائل کی بنیاد پر نہیں بنتا، اس میں ہمارے جذبات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، ہمارے سماجی دباؤ، یعنی ہمارا ماحول کیا سوچتا ہے، ہمارے ذاتی روحانی تجربات، اور یہاں تک کہ ہماری نفسیاتی ساخت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے الحاد کا سفر صرف عقل اور سائنس سے شروع نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے نقطے پر لاتا ہے کہ بعض اوقات الحاد کی جڑیں خالص منطق میں نہیں بلکہ گہری نفسیات میں پیوست ہوتی ہیں۔
یہ ایک ایسا زاویہ ہے جسے فلسفیانہ بحثوں میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ ہمیں ایک نئی سمت دکھاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں یقین نہ رکھنے کو واقعی سمجھنا ہے تو ہمیں فلسفے کی کتابوں سے باہر نکل کر انسانی ذہن اور دل کی پیچیدگیوں پر بھی غور کرنا ہوگا۔ تو آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر عقیدہ صرف عقل کی پیداوار نہیں بلکہ اس میں جذبات، تجربات اور نفسیات کا بھی گہرا عمل دخل ہے تو اس سے عقیدے کے بارے میں ہماری سمجھ کیسے بدل جاتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلے سیشن میں ملتے ہیں۔